العليم. لبيك يا مهدي 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 لبيك يا مهدي. فاتحة. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهدا بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. احسن جزاک اللہ. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبيهم وظالميهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں بحیثیت قوم آل رسول سے محبت کرنے والا اور ان کی مودت رکھنے والا قرار دیا. پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں شہزادی دختر رسول کا عزادار بنایا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پالنے والے دنیا میں دختر رسول کی معرفت عطا فرما، آخرت میں شہزادی کی شفاعت نصیب فرما. میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا، زحمت نہ ہو تھوڑا سا والیوم اپ کر دیجیے گا، اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے تمام دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھ دیجیے. صلی علی محمد. اعزان گرامی، ہماری تقریروں میں سے یہ تیسری ہے، تھرڈ گفتگو ہے. ہماری گفتگو کا ٹاپک خطبہ جناب زہرا، کہ جسے خطبہ فدکیہ یا خطبہ لما بھی کہا جاتا ہے. اس خطبے کے بہت سے معارف، بہت سے پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں کل پیش کر دیے تھے. آج ذکر فضائل کے اعتبار سے یہ آخری گفتگو ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کل کی تقریر فقط شہزادی کے مصائب اور مقتل کی تفصیل سے قرأت پر محیط رہے گی. تو ارادہ یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ آج جتنا میرے پاس وقت ہے زیادہ سے زیادہ بچے ہوئے معانی اور مطالب کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے پیش کر دوں. اور اس کام کے لیے آپ کی ہر لمحہ توجہ مجھے بہت درکار ہوگی. تو اگر ابتدا ہی میں اپنے متوجہ رہنے کا اقرار کرتے ہیں، ابتدا سے آخر تک اگر توجہات میرے ساتھ آ چکی ہیں، تو شہزادی کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دختر رسول نے مسجد میں تشریف لا کر اپنے بابا کا تذکرہ کیا تو تمام لوگ گریہ کرنے لگے. بیٹی کی زبان سے بابا کا تذکرہ سنا، نہ جانے کون سی فریاد ہوگی اس لہجے میں، کون سا درد ہوگا اس لہجے میں. رسول گرامی کو کھونے کا غم دنیا کا سب سے بڑا غم ہے،
اور یہ سب سے بڑا غم جس نے سب سے زیادہ محسوس کیا وہ کوئی اور نہیں، وجود رسالت کا جز دختر رسول کی ذات تھی۔ نہ جانے کیا احساس اس زبان طاہرہ میں ہوگا کہ تمام مسجد گریہ کناں ہو گئی۔ جب لوگوں کا گریہ تھما، شہزادی نے حمد و ثنا سے بات کا آغاز کیا۔ میں کل حمد و ثنا کے جملے پیش کر چکا ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد بضعِ رسول نے، روح رسول نے اپنے بابا کی نعت پڑھی۔ اس نعت کے جملے بھی میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ خطبہ فدق اتنا عظیم اور عجیب خطبہ ہے کہ بظاہر مختصر سے ایک خطبے میں شہزادی نے سارے دین کو سمیٹ کر رکھ دیا، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، چاہے وہ عقیدہ نبوت و رسالت ہو، چاہے وہ عقیدہ امامت ہو، یا چاہے وہ عقیدہ قیامت ہو، سب کچھ ہمیں اس فدق کے خطبے میں ملتا ہے، چاہے اصول دین ہو یا فروع دین ہو، یا فروع دین اور واجبات کی حکمتیں ہوں، ان کے پیچھے پروردگار کی وزڈم ہو، سب کچھ اس شہزادی نے بیان کیا۔ چاہے عرب کی تاریخ اور ہسٹری ہو، رسول کی آمد سے پہلے کی ہسٹری، اور رسول نے اس ہسٹری میں کیا چینج کیا، یہ سب شہزادی نے اس خطبے میں بیان کیا۔ ایک خطبہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم سمیٹ دیں اسے 3 گفتگو میں؟ یہ دختر رسول کا ایک ایک کلمہ، یقین جانیے میرا درد دل ہے، میرا جی چاہتا ہے ایک ایک لفظ پر رک کر بات کریں، لیکن یقیناً وقت میں اتنی گنجائش کہاں کہ دختر رسول کے کلمات کو سمیٹ سکے۔ لہٰذا کچھ باتیں جو مجھ ناچیز کو اپنے ناقص مطالعے کے اندر امپورٹنٹ لگیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ خطبے کی کسی حد تک معرفت ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے ینگسٹرز کے دل میں شوق پیدا ہو کہ سیدہ کے خطبے کو کمپلیٹلی پڑھا جائے۔ اور یقین جانیے کل روز شہادت ہے، آج شب شہادت ہے، یہ 24 آورز ہمیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنے آپ کو دختر رسول سے کنیکٹ کیجئے۔ شہزادی آپ کی شہادت ہے، میں نوجوان ہوں، اللہ نے میرے دل میں آپ کی محبت و مودت دی ہے۔ شہزادی میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے بیٹے کو تعزیت پیش کر سکتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کر سکتا ہوں کہ آپ کا مکمل خطبہ مکمل ٹرانسلیشن میں ایک بار ضرور پڑھوں گا، اور اس کا ثواب آپ کو ہدیہ کروں گا۔ اس کے صدقے میں اے شہزادی، اے دختر رسول، آپ مجھے حق کا راستہ دکھائیے گا۔ پیغام پہنچ گیا۔ حمد و ثنا کے بعد، اپنے بابا کی نعت بیان کرنے کے بعد، شہزادی کونین نے ایک مرتبہ قرآن کا تذکرہ کیا، قرآن کے فضائل بتائے کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہارے درمیان اللہ کے رسول کے ذریعے سے اپنے سچے وعدے کو، اپنی بولتی کتاب کو، قرآن ناطق کو پہنچا دیا ہے۔ یہاں ناطق سے مراد بھی شہزادی کی وہی قرآن مجید ہے۔ فرماتی ہیں بینۃ ظواہرہ، جس کے مفاہیم و معانی بالکل واضح ہیں، اس میں اللہ نے تم تک سارا پیغام پہنچا دیا۔ پھر شہزادی نے ایک مرتبہ شریعت کی حکمتیں بتانا شروع کیں، اللہ کے واجبات کی وزڈمز بتانا شروع کیں۔ فرماتی ہیں فجعل کلمۃ الاخلاص فجعل التوحید تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے کلمہ توحید کو تم پر فرض کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے۔ وجعل الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے تم پر نماز کو فرض کیا تاکہ تمہارے دل سے ہر قسم کے تکبر اور غرور کو نکال دے۔ جب 5 مرتبہ روزانہ اللہ کے سامنے سجدے میں جاؤ گے، اپنا سر مٹی پہ رکھو گے، تو تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ تمام خوبیاں پلٹتی ہیں پروردگار کی طرف۔ کل الحمد کا مطلب پہنچا چکا ہوں، ذہنوں میں ہے۔ وجعل الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، پھر فرماتی ہیں وجعل الزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، اللہ نے انسان پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ یہاں زکوٰۃ میں ہر قسم کا مالی واجب شامل ہے، ہر قسم کا مستحب مالی صدقہ، مستحب مالی عبادت لفظ زکوٰۃ میں شامل ہے۔ وجعل الزکاۃ، اللہ نے زکوٰۃ کو تم پر فرض کیا۔ تھوڑی سی اگر آواز اور بڑھ جائے تو شاید مجھے آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ نے زکوٰۃ کو تم پر فرض کیا، کیوں؟ تاکہ پہلے تو تمہارا نفس پاکیزہ بنے۔ کیوں؟
کیونکہ جس کے دل میں بد نیتی ہو وہ کبھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا. زبانی جمع خرچ تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں, منہ سے دین کی بات کرنا بہت آسان ہے. امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں جیب سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا پڑے. اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا تاکہ تمہارا نفس پاکیزہ ہو, اور فقط اتنا نہیں, تمہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا. وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ, یہ مالی زکوٰۃ دینا تمہارے رزق میں برکت و وسعت کا باعث ہے, تمہارے رزق میں بڑھوتری کا باعث ہے, نمو, رزق بڑھ جانے کا باعث ہے. پھر شہزادی فرماتی ہیں وَجَعَلَ الجہاد تشییدا للدین, اللہ نے جہاد فرض کیا تاکہ دین مضبوط ہو. پھر شہزادی فرماتی ہیں وَجَعَلَ الْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ, اللہ نے عدل کو لازم کرا دیا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, اللہ نے تم پر عدل کو لازم کیا. شہزادی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتی ہیں تنسیقا للقلوب, تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑے رہیں. عدل اتنی اہم صفت ہے. عدل یعنی حقدار کو اس کا حق دینا, جو جس کا ڈیو ہو, چاہے رسپیکٹ ہو, چاہے مالی واجب ہو, چاہے ٹائم دینا ہو. زندگی میں بیلنس قائم کرنا, بیلنس کو برقرار رکھنا, یہ ہے عدل کا خلاصہ. یہ عدل جہاں نہیں ہوتا وہاں دل نہیں جڑے رہتے. چاہے ایک انسان کی عائلی زندگی ہو, فیملی لائف ہو, اگر ایک باپ اپنے دونوں بیٹوں میں برابری نہیں کر رہا تو کسی ایک کے دل میں بدگمانی آئے گی, دل جڑے نہیں رہیں گے, کوئی ایک بدگمان ہو جائے گا. اگر ایک خاندان میں ایک ساس دو بہوؤں کے ساتھ برابری نہیں کر رہی تو کسی ایک کا دل بدگمانی میں آئے گا, تنسیقا للقلوب نہیں رہے گا, دل آپس میں جڑے نہیں رہیں گے. جہاں جہاں عدل مفقود ہو جاتا ہے وہاں دل آپس میں بکھر جاتے ہیں. غور کر رہے ہیں, پیغام پہنچ رہا ہے. چاہے فیملی لائف ہو, چاہے کنٹری ہو, یا چاہے ہماری کمیونٹی ہو, اگر عدل برقرار نہیں رہے گا, اگر سب سے ایک جیسا معاملہ نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کے بیہیویئر میں یا چاہے بینیفٹس میں, اگر تمام کمیونٹی سے یا حاکم اپنی تمام رعایا سے یا فیملی ہیڈ اپنی ساری فیملی سے ایک جیسا برابری کا معاملہ نہیں کرے گا, عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا, تو کیا ہوگا؟ دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی, دل ایک دوسرے سے کھنچتے چلے جائیں گے, نفرتیں, کدورتیں, دشمنیاں پیدا ہوں گی. اس کا سولوشن کیا ہے؟ شہزادی نے ون لائن سولوشن دیا, جعل العدل تنسیقا للقلوب, اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں عدل کو قائم کر دو, تمہارے دل ایک دوسرے سے خود بخود جڑ جائیں گے. پھر شہزادی نے اگلا واجب بتایا, وہ واجب کہ جس کے بغیر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. وَجَعَلَ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ, اللہ نے ہم اہل بیت کی اطاعت و فرما برداری کو اس ملت اسلامیہ کے لیے نظام قرار دیا ہے. اللہ نے ہم اہل بیت کی امامت کو, نبی کے فوراً بعد بلا فصل ہمارے رسول کی امامت کو امت مسلمہ میں تفرقے اور فتنہ و فساد سے امان کا باعث قرار دیا ہے. بچوں کے لیے ایک مثال دوں, یعنی اگر آپ کو شہزادی کے اس جملے کو سمجھنا ہو, یعنی اہل بیت کی امامت کی امپورٹنس کیا ہے, جو شہزادی اس خطبے میں ہمیں سمجھا رہی ہیں, ایک ایگزامپل دوں گا تاکہ ساری بات واضح ہو جائے. اگر اس ریلیجن کو, اس دین کو, اس اسلام کو ایک تسبیح کی مانند سمجھا جائے, اس کے جتنے فرائض و واجبات ہیں یہ سب اس تسبیح کے دانے ہیں. یہ بات واضح رہے, تسبیح کے جتنے دانے کم ہوتے چلے جائیں گے تسبیح اتنی ہی ادھوری اور ناقص ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا ان دانوں کی بڑی اہمیت ہے اس تسبیح میں. لیکن اس کے باوجود اگر سارے دانے کسی جگہ موجود ہوں اور اس تسبیح کا تھریڈ, اس کا دھاگا نہ ہو,
تو دانوں کے باوجود یہ تسبیح تسبیح نہیں کہلائے گی۔ شہزادی کونین فرما رہی ہیں وَجَعَلَ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، وہ اللہ جس نے تم تک یہ ساری شریعت، یہ سارا دین پہنچایا، اس اللہ نے اس تسبیح دین کے دانوں کے لیے دھاگے اور نظام کے طور پر ہماری اطاعت کو فرض کیا ہے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، یا علی مشکل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بات پہنچی، مثال پہنچی، اگزامپل پہنچی نوجوانوں تک، یعنی 100 کے 100 دانے کسی تسبیح کے مکمل ہوں مگر دھاگا تھریڈ مسنگ ہو، یہ تسبیح تسبیح نہیں کہلائے گی۔ اب سمجھ آیا کیوں آل محمد نے ہمیں بار بار بتایا ہے کہ جو ہماری ولایت نہ رکھے اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ یا علی، غور کر رہے ہیں؟ اب سمجھ آیا نبی کریم کا یہ فرمانا کہ یا علی، اگر ایک شخص نبی نوح جتنی عمر پالے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، روزانہ دن بھر روزے سے رہے، رات بھر عبادتیں کرتا رہے، 1000 حج کرے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں آپ کی ولایت و محبت نہ ہوگی، اکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، اللہ اسے منہ کے بل آتش جہنم میں ڈال دے گا۔ یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل، یا علی مشکل۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی بڑی لاجیکل بات ہے، شہزادی نے وزڈم بتائی ہے، کیونکہ اس شخص کی مثال وہ ہے کہ تمام دانے جمع کر کے لے آیا مگر بیچارہ تسبیح نہ بنا پایا۔ وہ ولایت کا دھاگا کہ جس میں اللہ نے تمام شریعت کے اعمال کو، نیکیوں کو پرونا چاہا تھا، اس نے اس دھاگے کو چھوڑ دیا۔ اور یہ مثال قرآن کے بڑے قریب ہے۔ آج شہزادے نے جو آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب کے سب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامو۔ شہزادی نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جملے میں تفسیر بتاؤں عزیزوں، یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں تھا لیکن چونکہ شہزادے نے آیت پڑھی، خدا اسے اس کے والدین کو جزائے خیر دے۔ آسان ترین تفسیر، معنی تو سب کے لیے واضح، میننگ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ مدینہ میں رسول کے پاس ایک عربی، ایک بدو عرب آیا، اب دیہات کا رہنے والا تھا، ولیجر تھا۔ ولیجرز کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ انہیں بڑی سمپل سادی بات سمجھ آتی ہے، آپ بات کو زیادہ مشکل نہ کیجیے۔ یہ آیا اب طویل و عریض روایت ہے، اس کے آنے سے پہلے نبی نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ہم تفصیل میں نہیں جاتے، خلاصہ کلام نبی کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آج مجھ تک قرآن کی ایک آیت پہنچی۔ کون سی آیت؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بڑا سادہ سا سوال لے کر آیا تھا، یا رسول اللہ مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کی مضبوط رسی کہاں ہے تاکہ میں جا کر اسے مضبوطی سے تھام لوں۔ کتنا سمپل کوشچن ہے، اور یقین جانیے اگر دین کو شبہات سے دور رکھا جائے تو دین بڑا سمپل ہے، دین بڑا آسان ہے۔ شبہات ڈالنے والے لوگ، ڈاؤٹس کریٹ کرنے والے اسے مشکل اور مشکل ترین بنا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ دختر رسول دربار میں اسی اللہ کی رسی کا تعارف کروانے آئی تھیں، اور کن الفاظ میں کروایا وہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ۔ توجہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، پیچھے بیٹھے ہوئے دوستان مؤمنین۔ یا رسول اللہ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا انتظار کر۔ کچھ دیر گزری، نبی نے مسکرا کر دوبارہ فرمایا اب ذرا سوال کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی مضبوط رسی کہاں ہے؟ مجھے بس ایڈریس بتا دیجئے، جا کر مضبوطی سے تھام لوں تو آیت پر عمل ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے فدخل علی فی المسجد، مسجد نبوی میں مولا علی تشریف لائے، نبی نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا ھذا حبل اللہ المتین، یہ ذات علی ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یا علی مشکل، کلی کلی، علی 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 علی، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔
روایت کے جملے ہیں، یہ اعرابی، یہ دیہاتی عرب اٹھا ہے اپنی جگہ سے، مولا علی کے پاس گیا ہے اور عرض کی یا علی اجازت ہے؟ علی نے مسکرا کر فرمایا تجھے اجازت ہے۔ مولا علی کو اپنے سینے سے لگایا، مضبوطی سے بیچا اور بھیچ کر کہنے لگا اے مسلمانوں گواہ رہنا، میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ روایت اور آگے بڑھتی ہے مگر ہم خطبے کی طرف پلٹنا چاہیں گے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ شہزادی یہی اللہ کی مضبوط رسی دکھانے تو دربار میں تشریف لائی تھیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے شریعت کے احکام اور ان کی وزڈم، ان کی حکمتیں بیان کی، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنا تعارف کرایا، اور بار بار شہزادی نے یہ کام کیا جس تعارف کے جملے کل مصائب سے پہلے پیش کیا تھا۔ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ کیا دربار میں کوئی ایک بھی تھا کہ جسے شہزادی کا انٹروڈکشن نہ معلوم ہو؟ گویا شہزادی یاد دلانا چاہ رہی تھی میں وہی فاطمہ ہوں جس کے بارے میں بابا نے اتنی فضیلتیں بتائی ہیں، جس کا تعارف بابا نے بار بار اپنے عمل سے کروایا۔ وہ ابی محمد، میرے بابا ہیں محمد، اقول عودا و بدوا، میں بار بار یہ بات کہوں گی، ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، جو میں کہتی ہوں کچھ غلط نہیں ہوتا، جو میں کرتی ہوں کچھ باطل نہیں ہوتا۔ شہزادی نے اپنی عصمت کا اقرار لیا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے۔ اب اس کے بعد شہزادی نے اپنے بابا کا ذکر شروع کیا۔ اگر تم اس پورے مدینہ کو دیکھو گے تو تنہا مجھے رسول کی بیٹی پاؤ گے۔ اگر تم اس پورے مدینہ، کوئی اٹھ کر کہہ دیتا شہزادی آپ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں ہیں، اگر تم پورے مدینہ کو دیکھو گے تو سوائے میرے چچا زاد یعنی علی کے رسول کو کسی کا بھائی نہ پاؤ گے۔ لوگوں کو مواخات کی یاد دلائی۔ پھر فرماتی ہے میرے بابا نے کیا کمال دکھلائے۔ اب شہزادی نے اپنے بابا کے کمالات گنوانا شروع کیے۔ پہلے مقام رسالت بتایا تھا، کل کی گفتگو میں عرض کیا، اب بابا کے کارنامے اور کمالات بتلائے۔ امت عربیہ، عرب معاشرے کے حالات رسول کی تشریف آوری سے پہلے کیا تھے اور نبی نے انہیں کیسے تبدیل کیا۔ شہزادی نے اس حصے میں خطبے کے عرب کو، اور یہ لفظ میں ممبر پر جان بوجھ کر یوز کر رہا ہوں، یہ شاید بعض لوگوں کے لیے ممبر کے شایع نشان نہ ہو، مگر جن سے شہزادی مخاطب تھی انہیں یہی زیب دیتا ہے۔ شہزادی نے عرب کو اپنے بابا کی بعثت سے پہلے ان کی اوقات یاد دلائی، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے، جوانوں، تاکہ لفظ کی حقیقت آپ تک، خطبے کی حقیقت پہنچ سکے۔ فرماتی ہیں فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعًا بِالنَّذَارَةِ مَائِلًا عَنْ مَدْرَجَةِ الْمُشْرِكِينَ دَاعِيًا إِلَىٰ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، کہ میرے بابا نے کیا کیا؟ میرے بابا نے رسالت کو پہنچایا۔ بیٹا اگر آپ لوگ آگے بیٹھے ہیں تو بات نہ کیجئے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا علی مشکل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فبلغ الرسالہ، میرے بابا نے اپنی پوری زحمت اٹھا کر اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ صادعا بالنذارہ، یہ خوف خدا کے پیغام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ مائلا عن مدرجۃ المشرکین، میرے بابا مشرکین کے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے۔ داعیا الی ربہ، اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن کی آیت کی طرف اشارہ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ۔ پھر شہزادی فرماتی ہیں جب میرے بابا یہ کرنے تشریف لائے تب تمہاری کیا کیفیت تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب میرے بابا آئے تو اے عرب کے معاشرے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم کس زندگی کے کس پست معیار پر، کس پست لیول تک پہنچ چکے تھے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اگر آخرت کی بات کی جائے تو تم جہنم کی آگ کے دہانے پہ، کارنر پہ کھڑے تھے۔ اگر دنیا کی بات کی جائے تو شہزادی فرماتی ہے مذقۃ الشارب، نہضۃ الطالب، وقبصۃ العجلان، وموطئ الاقدام۔ 4 لفظ شہزادی نے استعمال کیے۔ تم لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ دنیاوی اعتبار سے تمہارا اسٹیٹس کیا تھا؟ اللہ اکبر، تمہارا مقام یہ تھا
کہ جو کوئی تمہیں ہڑپ کرنا چاہے بڑی آسانی سے ہڑپ کر سکتا تھا. کسی پیاسے کے لیے تم بڑا آسان گھونٹ تھے. کسی تناول کرنے والے کے لیے تم بڑا آسان لقمہ تھے. تم موطئ الاقدام تھے، یعنی دوسری قومیں اپنے قدموں سے تمہیں رون دیتی تھیں. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا. اور اس پورے خطبے میں شہزادی نے 15 سے زیادہ قرآن کی آیتوں کا اشارہ کیا ہے. یہ کام ہے، مؤمنین جا کے دیکھیں شہزادی نے کہاں کون سی قرآن کی آیتوں کو پڑھا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرماتی ہیں تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف تھا کہ کبھی بھی آس پاس کے قبائل عرب، بڑی بڑی قومیں، چاہے رومن سلطنت ہو یا چاہے حبش کے بادشاہ ہوں، یہ کبھی بھی جو بڑی بڑی سلطنتیں تمہارے گرد تھی، تم تو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، رہزنی ڈکیتی تمہارا پیشہ تھا، تمہیں ہر وقت خوف رہتا تھا تم بڑی اقوام کے لیے موطئ قدم، یعنی ان کے قدموں کے تلے پس جاؤ گے. بار بار تمہیں لوگ اپنا نشانہ بناتے تھے. فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا، تمہاری کیفیت کیا تھی؟ شہزادی نے یہاں 4 لفظ اور فرمائے. یہ تو تمہاری اکنامک کنڈیشن تھی، یہ تو تمہاری سیکیورٹی کی کنڈیشن تھی کہ کوئی بھی تم پر حملہ کر لیتا. تمہاری پرسنل لائف کیسی تھی؟ اللہ اکبر، توجہ میرے ساتھ ہے. ایک لفظ ہے جو شہزادی نے استعمال فرمایا، کاش کہ وہ آپ تک پہنچا سکیں. اور ایسا عجیب اور لطیف کنایا ہے، نہ جانے شہزادی نے ایک لفظ میں عرب کو ان کی حالت بھی بتائی اور نہ جانے کون سی بلیغ تشبیہ فرما دی، قیامت تک آنے والے کے لیے پیغام دے دیا. فرماتی ہیں کھانے پینے میں تمہارا یہ حال تھا، لوگوں کو حلال و حرام کا فرق، پاک اور نجس کی تمیز تو رسول نے آ کر سکھائی نا. اس سے پہلے تمہارا حال کیا تھا؟ شہزادی نے 2 الفاظ استعمال فرمائے، وَكُنْتُمْ تَشْرِبُونَ التَّرَقْ وَتَقْتَاتُونَ الْوَرَقْ. تم پیتے تھے کیا؟ ترق. کھاتے تھے کیا؟ ورق. توجہ میرے ساتھ ہے، بات پہنچ رہی، بات مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ. پیچھے بیٹھے ہوئے مومنین خاص توجہ رکھیے گا. تمہاری کیفیت میرے بابا کے آنے سے پہلے کیا تھی؟ تم ترق پیتے تھے، ورق کھاتے تھے. ورق کسے کہتے ہیں؟ لیف کو، پتے کو. تم پتوں پہ گزارا کر رہے تھے. گویا شہزادی بتانا چاہ رہی ہے میری ماں خدیجہ کے مال سے تمہارا پیٹ بھرا ہے. لیکن یہ وہ بلیغ تشبیہ نہیں ہے. تم پتے کھاتے تھے، تمہاری غربت، فقر و تنگدستی کا یہ عالم تھا. جزیرہ عرب، حجاز کا محلہ مکہ و مدینہ در حقیقت فتح خیبر کے بعد امیر ہوا ہے. اس سے پہلے لوگ اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے بھوک کی شدت سے. یا مکہ میں جناب خدیجہ کے مال نے مسلمانوں کا پیٹ بھرا ہے، یا مدینہ میں علی کی تلوار نے مسلمانوں کا پیٹ بھرا ہے. شہزادی یاد دلا رہی ہیں میرے بابا کے احسان سے پہلے تم کہاں کھڑے تھے؟ تشربون الترق وتقطعون الورق، پتے کھایا کرتے تھے. پیاس لگتی تھی تو کیا پیتے تھے؟ فرماتی ہیں تشربون الترق، تم ترق سے منہ لگایا کرتے تھے، تم ترق سے سیراب ہوا کرتے تھے، تم ترق پیا کرتے تھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے. یہ ترق پہنچ جائے پورے خطبے کی روح آپ تک پہنچ جائے گی. توجہ میرے ساتھ ہے. ترق کسے کہتے ہیں؟ جب کہیں کسی علاقے میں رین ہوتی ہے، بارش برستی ہے، بارش کے نتیجے میں پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہڑ بن جاتے ہیں. جوہڑ سمجھ رہے ہیں بچے؟ جہاں بہت سارا پانی جمع ہو جائے، چھوٹی چھوٹی لیکس بن جایا کرتی ہیں. ان جوہڑوں کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں. یا تو یہ جوہڑ انتہائی صاف اور شفاف ہوں، انتہائی کلین واٹر ان کے اندر ہو، ڈرنکیبل واٹر ان کے اندر ہو، شفاف، جراثیم سے پاک. یہ ایک کنڈیشن ہے. یا دوسری کنڈیشن، بعض لیکس ایسی ہوتی ہیں، بعض جوہڑ جو بارش کے پانی سے بنتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسافروں کے راستے میں ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جانور آتے ہیں، نہ صرف ان سے منہ لگا کے پیتے ہیں بلکہ جانوروں کا فضلہ اور ویسٹیج بھی اس پانی میں گرنا شروع ہو جاتا ہے. اونٹ اس راستے سے گزرتے ہوئے اپنا ویسٹیج، فضلہ، آلائش جس پانی میں گرا دیں، جس پانی سے نجس جانور منہ لگا کے پیتے ہوں، اسے عربی زبان میں ترق کہتے ہیں.
تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، میں بات کو دوبارہ تکرار کروں. جب بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی زمین پر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے جوہر بن جاتے ہیں. ان میں سے جو گندے اور غلیظ ہوں اسے کہتے ہیں ترک، جو حیوانات کی نجاستوں سے ملے ہوئے ہوں اسے کہتے ہیں ترک. اور اس کے مقابلے میں جو بارش کے پانی کے صاف اور شفاف، پاک اور طاہر جوہر ہوں اسے عربی زبان میں کہتے ہیں غدیر. یا علی مشکل. اب شہزادی کے اس فصیح و بلیغ کنائے کو سمجھیے گا. شہزادی نے کون سا اشارہ کر دیا؟ وَكُنْتُمْ تَشْرِبُونَ التَّرَقَ، میرے بابا کی تشریف آوری سے پہلے تم ورق کھاتے تھے اور ترق جیسے گندے غلیظ پانی سے منہ لگائے بیٹھے تھے، سیراب ہوتے تھے. میرے بابا نے چاہا کہ تمہیں ترق سے اٹھا کر غدیر تک پہنچا دیں. مگر شہزادی نے فقط ماضی یاد نہیں دلایا، حال اور مستقبل بھی یاد دلا دیا. میرے بابا نے چاہا تمہیں ترق سے اٹھا کر غدیر تک پہنچائے. اب یہ تمہارا نصیب ہے کہ بابا کے اس دنیا سے جاتے ہی تم نے بابا کے غدیر کو چھوڑ کر اپنے ترق سے منہ لگا لیا. جس تک یہ تشبیہ، یہ کنایا، بی بی کا یہ اشارہ پہنچ گیا ہو، ایک درود پڑھ دیجئے شہزادی کی عظمت پر. وَكُنْتُمْ تَشْرِبُونَ التَّرَقَ وَتَقْطَعُونَ الْوَرَقَ. پھر شہزادی فرماتی ہیں فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا وَكَشَفَ عَنْكُمْ بُهَمَهَا. ایک درود پڑھیے رسول کے نام کی عظمت پر. اللہ نے میرے بابا کے صدقے میں تم سے ان ظلمتوں، ان تاریکیوں، ان اندھیروں کو ہٹا دیا، تمہارے لیے نجات کا راستہ دکھا دیا، تمہیں دین اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ دکھا دیا. مگر اس سے پہلے رسول کن امتحانات سے گزرے؟ اب یہاں شہزادی نے اپنے بابا کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کا تعارف کرانا شروع کیا. جتنا وقت رہ گیا ہے دختر رسول کی زبانی، شہزادی فاطمہ کی زبانی مولا علی کے فضائل پیش کرنے لگا ہوں میں آپ کی خدمت. وَبَعْدَ أَنْ بُهِمَ مُنِيَ بِبُهَمِ الرِّجَالِ. اور یقین جانیے میرے دل کی خواہش تھی کاش نوجوان کے ہاتھ میں خطبہ یا اس کا ٹرانسلیشن ہوتا، ٹیلی کرتا جاتا ان الفاظ کو. وَبَعْدَ أَنْ مُنِيَ بِبُهَمِ الرِّجَالِ وَذُعْبَانِ الْعَرَبِ وَمَرَدَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ. جبکہ میرے بابا کو کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ عرب کے بڑے بڑے پہلوان میرے بابا کے مقابلے میں آئے. وَذُعْبَانِ الْعَرَبِ، عرب کے بڑے بڑے سانپ میرے بابا کے مقابلے میں آئے. بڑے بڑے اژدہوں نے اپنا مکر و فریب دکھایا. وَمَرَدَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کبھی یہود کبھی عیسائی میرے بابا کے مقابلے میں آتے رہے. یہ لوگ جنگ کے لیے آتے تھے. اب شہزادی نے عجیب تشبیہ استعمال کی ہے. او طلع او قرن نجم قرن الشیطان او فغرت فاغرت من المشرکین. جب بھی اہل کتاب میں سے کسی نے، مشرکین میں سے کسی نے، عرب کے پہلوانوں میں سے کسی نے میرے بابا پر حملہ کیا، مسلمانوں پر حملہ کیا، جب بھی کہیں سے کسی شیطان نے سر اٹھایا، نجم قرن الشیطان، جب بھی کسی جگہ سے کسی شیطان نے سر اٹھایا مشرکین کے، اور فغرت فاغرت من المشرکین، یا جب بھی مشرکین کے کسی اژدہے نے امت مسلمہ کو ڈسنے کے لیے اپنے منہ کو کھولا، یعنی جب بھی کفار و مشرکین حملہ آور ہوئے میرے بابا نے تم سے دفاع کیا، تمہارا دفاع کیا، تمہیں ڈیفینڈ کیا. کس کے ذریعے؟ شہزادی کے عجیب جملے ہیں. قذف اخاہ فی لہواتها. جب بھی عرب حملہ آور ہوئے رسول نے اپنے بھائی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا. یا اللہ، یا علی مشکل، یا علی مشکل. اب ان صفات پر غور کیجئے گا جو شہزادی نے اپنے شوہر کی گنوائی ہے. قذف، اس جملے کا حق یہ ہے، قذف کہتے ہیں جھونک دینے کو.
بغیر سوچے، بغیر پریشان ہوئے، بغیر فکر کیے کسی شخص کو کسی جگہ بھیج دینے کو. قذف اخاہ فی لہواتہا، جب تم پر لوگ حملہ آور ہوتے، رسول اپنے بھائی کو جنگ کے شعلوں میں، لہوات جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا کرتے تھے. اور رسول کے بھائی کا کمال یہ تھا، فلم ینکف، علی پلٹتے نہیں تھے. یا علی مشکل کو، علی پلٹتے نہیں تھے. دربار میں کوئی اٹھ کر کہہ دیتا شہزادی ہم بھی نہیں پلٹتے تھے، مگر مشکل یہ تھی شہزادی ان کے سامنے خطاب فرما رہی ہیں جو دو قسم کے تھے، یا تو جنگ سے بہت جلدی پلٹ جاتے تھے یا پھر 3 دن بعد مدینے پلٹ کے آتے تھے. فلم ینکف، مگر میرے شوہر نامدار کی شجاعت یہ تھی، فلم ینکف، علی پلٹتے نہیں تھے میدان جنگ سے. کب تک؟ حتی، فلم ینکف، علی پلٹتے نہیں تھے، حتی یطأ سماخہا باخمصہ. میں قربان ہو جاؤں شہزادی کی اس بلاغت پر. 1400 سال اسلام کو گزر چکے، دنیا کی ہر زبان میں خیبر و خندق کے مارکے لکھے گئے، لوگوں نے علی کی تعریفوں میں بڑے بڑے قصیدے لکھ دیے، کوئی زبان اٹھا کر دیکھ لیجئے، مگر کوئی علی کی فضیلت اور علی کی شجاعت کے لیے یہ اگزامپل نہیں لایا جو شہزادی نے دربار میں پیش کی. علی کب تک نہیں پلٹتے تھے میدان جنگ سے؟ ایک بار ہوتا ہے نا کہ دشمن کو ہرا کر آتے تھے، نہیں، بات اتنی آسان نہیں ہے. حتی یطأ سماخہا باخمصہ، 2 ورڈز ہیں، شہزادی کونین کے مبارک لبوں پر آئے یہ 2 لفظ ہیں، اپنے شوہر علی کی شان میں استعمال ہوئے 2 لفظ ہیں، سماخ اور اخمص. کچھ نہیں، چیٹ جی پی ٹی پہ دیکھ لیجئے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سماخ اور اخمص، علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے. کب تک؟ سماخ عربی زبان میں ایئر، کان کو نہیں، کان کا یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، نرم حصہ، اسے عربی زبان میں سماخ کہتے ہیں. یہ ورڈ آپ نے محفوظ کر لیا، یہ لفظ اس کا میننگ آپ تک پہنچ گیا. بیک سائڈ آف ایئر، اسے کہتے ہیں سماخ. اخمص کسے کہتے ہیں؟ انسان کے فوٹ میں، اس کے پیر میں جو تلوا ہوتا ہے، جو بیک سائڈ ہوتی ہے، اس بیک سائڈ کو جب زمین پہ رکھا جائے تو درمیانہ حصہ، سینٹرل پارٹ وہ ہوتا ہے جو زمین پر نہیں لگتا. تلوے کے درمیانی حصے کو عربی میں اخمص کہتے ہیں. فلم ینکف، جب رسول اپنے بھائی کو جنگ کے شعلوں میں جھونکتے تھے، فلم ینکف، علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے، حتی یطأ سماخہا باخمصہ، جب تک ان کفار و مشرکین کے کانوں کو اپنے پیروں سے کچل نہ دیں. شہزادی یہاں نہ رکیں، حتی یطأ سماخہا باخمصہ. علی کے ایسے فضائل کب کسی نے سنے ہوں گے؟ علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے جب تک، خوب غور کیجئے گا، آپ کسی کے کان کو اپنے پیر کے نچلے حصے سے اسی وقت مسل سکتے ہیں جب اس کی ناک زمین میں رگڑ چکی ہو. اور شکست کھانے میں، ہار ہونے میں اس سے بڑھ کر کوئی موقع نہیں ہوتا کہ انسان دشمن کی ناک رگڑ دے. علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے، جب اس کمال تک علی کی شجاعت ظاہر نہ ہو جاتی نہ پلٹتے تھے. شہزادی نے یہاں اختتام نہیں کیا علی کے فضائل کا، یہ تو ابتدا ہے. علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے جب تک دشمن کو اس طرح سے مسل نہ دیں. وَيُخْمِدَ اللَّهْبَهَا بِسَيْفِهِ، علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے جب تک اس جنگ کے شعلوں کو اپنی ذوالفقار سے نہ بجھا دیں. علی اپنی تلوار سے جنگ کے شعلوں کو بجھاتے تھے، مگر یہ سب کرتے ہوئے، اللہ اکبر، یہ تو علی کا ظاہری کمال تھا. اب باطنی کمال سنیے شہزادی کونین سے. یہ سب کرتے ہوئے علی کی نیت کیا ہوتی تھی؟ مقدوداً فی ذات اللہ. یہ سب جنگ کرتے ہوئے علی ذات خدا میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. مجتہداً فی امر اللہ، علی امر پروردگار کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. قریباً من رسول اللہ، جب تم سب رسول کو چھوڑ کر دور چلے جاتے تھے، علی تنہا رسول کے قریب ہوا کرتے تھے.
یہی وجہ ہے، شہزادی فرماتی ہیں وَسَيِّدًا فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، یہی وجہ ہے کہ میرے شوہر علی تمام اللہ کے دوستوں کے سردار اور سید ہیں، سید الاولیاء ہے علی۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ پیغام شہزادی کی زبانی اپنے شوہر کی شان آپ تک پہنچ گئی، ایک درود پڑھیں محمد والے۔ اور جب علی میدان جنگ میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہوتے تھے، اپنی شجاعتوں کی مثالیں تحریر کر رہے ہوتے تھے، تم کیا کر رہے ہوتے تھے؟ شہزادی فرماتی ہیں وَكُنْتُمْ وَادِعِينَ فَاكِهِينَ آمِنِينَ، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ میرے شوہر جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، تم اس جنگ سے خود کو بے نیاز کر لیتے تھے، لا تعلق کر لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے جس میدان میں علی ہیں وہاں ہمارا کیا کام، اور جس میدان میں علی نہ ہو وہاں بھی ہمارا کیا کام۔ وادعین، تم میدان جنگ کو ودا کیے بیٹھے، یہ شہزادی کا کلام ہے، میں کیا کروں عزیزوں۔ وادعین، تم میدان جنگ کو ودا کیے بیٹھے ہوتے تھے۔ آمنین، تم اپنے گھروں میں امن کے ساتھ رہتے تھے۔ فاکہین، تم بڑے آرام اور چین کی زندگی گزار رہے تھے۔ تتربصون بنا الدوائر، تم ہمارے خلاف سازشیں گڑھا کرتے تھے۔ وتتوقفون الاخبار، تم ہمارے بارے میں بری خبریں آنے کا انتظار کرتے تھے۔ وتنکسون عند النزال وتفرون عند القتال، اور جب قتال اور جنگ کی باری آتی تھی تو فرار ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہزادی کے جملے ہیں، کلمات پاکیزہ ہیں، دختر رسول کے۔ کسی نے دربار میں اٹھ کے کہیں یہ نہیں کہا میں نہیں بھاگا۔ تفرون عند القتال، اب شہزادی نے جب اپنے بابا کے احسانات گنوا دیے، اپنے شوہر نامدار کے احسانات گنوا دیے، تو اب ایک مرتبہ خطبے کے موضوع کو دوبارہ تبدیل کیا۔ فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ دَارَ أَنْبِيَائِهِ، جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنے انبیاء کے گھر کو چن لیا، یعنی رسول اللہ کو اپنے پاس بلا لیا، تو تم نے کیا کہا، تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ عجیب جملے ہیں شہزادی کے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کتاب خدا سے منہ موڑ لیا، تم نے رسول کی سری مخالفت کرنا شروع کر دی۔ یہ سب جو ہوا ہے شہزادی بتا رہی ہیں اور تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ بنا رہی ہیں۔ کوئی صحابی، کوئی نریٹر بتاتا تو لوگ آ کر کہتے یہ نریٹر مجہول ہے، یہ ضعیف ہے۔ دختر رسول اسے ہسٹری ریکارڈ کا حصہ بنا رہی ہیں۔ فرماتی ہیں ھذا والکلب رحیب والجرح لما یندمل والرسول لما یقبر، تم نے رسول کی مخالفت کب سے شروع کر دی؟ جب ابھی زخم بہت گہرا تھا۔ والجرح لما یندبل، ابھی زخم بھرا نہیں تھا، یعنی کیا؟ والرسول لما یقبر، ابھی اللہ کے رسول کو قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا۔ ابتداراً زعمتم الخوف من الفتنہ، تم نے یہ گمان کیا، یہ بہانہ بنایا کہ امت میں فتنے کا خوف ہے۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا تھا اگر آپ کا حق تھا آپ نے کیوں مطالبہ نہ کیا، تو فرمایا تھا کیا میں رسول کو بغیر غسل و کفن کے چھوڑ کر آ جاتا؟ اللہ اکبر۔ شہزادی اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ لوگوں نے بہانہ کیا دیا تھا؟ ہمیں خوف تھا امت میں فتنہ نہ ہو جائے۔ شہزادی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور انہیں اس خوف کا نتیجہ بتایا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جس کام کو کرنے سے تمہیں فتنے کا خوف تھا اس لیے تم نے اتنی جلدی کی، الا فی الفتنۃ سقطوا، تم اسی فتنے میں آ کر گر گئے۔ وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، میں اس آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا مگر شہزادی نے خطبے میں پڑھی ہے۔ ایھا العرب، اے عربوں، افی کتاب اللہ، پھر شہزادی نے حاکم کو مخاطب کیا، افی کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب میں لکھا ہے انترث اباک ولا ارث ابی، کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے، میں فاطمہ بنت رسول اپنے بابا کی میراث نہ پاؤں؟ اللہ اکبر۔ شہزادی نے یہ فرما کر قرآن میں میراث کی آیتوں کے انبار لگا دیے۔ عالم کتاب کی زوجہ بھی عالمہ کتاب ہے۔
شہزادی نے 3 آیتیں میراث پر وہ پڑھی جو عمومی میراث پر بات کرتی ہیں، اور 2 آیتیں شہزادی نے بالخصوص انبیاء کی میراث پر پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے سے دعویٰ یہ کیا گیا ہے، دختر رسول ہم نے آپ کے بابا سے سنا تھا کہ ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جو ہم چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے۔ شہزادی نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے بابا اللہ کی کتاب کی مخالفت کریں گے؟ جب اللہ نے صراحت سے اپنی کتاب میں بتا دیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سورہ نمل کی آیت، سلیمان نبی، داؤد نبی کے وارث بنے، کیا تم بھول گئے اللہ نے زکریا کے قصے میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں کیا فرمایا کہ اے پروردگار، زکریا نے پروردگار سے دعا کی، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں تجھ سے دعا مانگنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں۔ مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، دعا مانگنے کے تمام آداب سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، ان آیتوں پر غور کیجیے گا، مجھے خوف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی زکریا، قرآن نے کوٹ کیا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، میں اپنے بعد خوف زدہ ہوں، کن سے؟ ان سے جو میرے آس پاس ہیں، من ورائی، اپنے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری زوجہ ضعیف ہو چکی ہیں، اے پروردگار مجھے ایک وارث دے دے، ایک بیٹا دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو مجھ زکریا کا بھی وارث بنے اور پورے سلسلہ انبیاء آل یعقوب کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور پروردگار اسے ایسا بیٹا بنانا کہ جو راضی رہنے والا اور جس سے میں اور تو راضی ہوں۔ یعنی زکریا نے ادب سکھایا، جب اولاد کے لیے دعا مانگنا تو نیک اولاد کی دعا مانگنا۔ شہزادی نے اس دوسری آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ مریم آیت 6، جس میں زکریا نے دعا کی ہے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے۔ اب شہزادی نے تو آیت پڑھ دی، اب کیا کیا جائے؟ تمام عالم اسلام کے مفسرین امتحان میں پڑ گئے۔ شہزادی نے ایسے معاملے میں لا کر امتحان میں لا کھڑا کیا کہ جو قول کہیں بی بی کی حقانیت ثابت ہو۔ کیوں؟ خوب غور کیجئے گا، اگر جیسا کہ انہوں نے کیا، مختلف مفسرین اسلام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا کہ یہاں معنوی میراث مراد ہے، یعنی یہاں نبوت کے کمالات کا میراث میں آنا مراد ہے۔ اگر یہ لکھ دیا تو ماننا پڑے گا وہ جو علی کے دروازے پہ کسی نے کہا تھا کہ نبوت و خلافت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، وہ غلط تھا۔ یا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں مالی میراث کی بات ہو رہی ہے تو ماننا پڑے گا فدق دختر رسول کا حق تھا۔ مگر کیا کیا لوگوں نے؟ یہاں لکھا یہ نبوت کی معنوی میراث ہے، یہ فضائل و کمالات نبوت۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ؟ واضح ہے، آسان ہے۔ نبوت کے کمالات مراد ہیں، میں بات کو بہت اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ نبوت کے کمالات مراد ہیں۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے ایک سوال کیا رحمۃ اللہ علیہ، صاحب نہج البلاغہ سید رضی کے بھائی، دلیل کے لیے، بچوں کے لیے 2 جملے فرماتے ہیں کہ اگر یہاں مراد علم نبوت ہوتی، کمالات نبوت ہوتی، تو علم نبوت 2 طرح کا ہوتا ہے، 2 ٹائپس کا ہوتا ہے۔ ایک وہ شریعت جو اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے، اور ایک وہ خاص علم جو نبی سے خاص ہوا کرتا ہے۔ اگر مراد شریعت کا علم لیں تو زکریا کو تو وہی اپنی قوم تک پہنچانا تھا، پھر قوم سے خوف کیسا؟ اور اگر نبوت کے خاص علم مراد لیا جائے تو وہ زکریا جسے نہ چاہیں نہ سکھائیں۔ معنی یہ ہے کہ زکریا کو اپنی مادی مالی ظاہری میراث پر خوف تھا، لہٰذا اس آیت میں پروردگار انبیاء کی مالی میراث پر گواہی دے رہا ہے۔ شہزادی کونین نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد انصار مدینہ کو مخاطب کیا، تم وہ تھے جنہوں نے پہلے اسلام کا علم بلند کیا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ شہزادی نے اپنے کلام کو مکمل فرمایا۔ بہت ساری باتیں ہیں اس خطبے میں جو میں آپ کی خدمت میں نہ پیش کر سکا، وقت کی مجبوری تھی۔ بس میں اتنی گزارش کروں گا ینگسٹر سے، ابھی تازہ ہے اس خطبے کی معلومات آپ کے ذہن میں، شب شہادت ہے، جا کر ایک بار اس خطبے کے ٹرانسلیشن کو ضرور پورا پڑھیے۔ صحیح عقیدے کا محفوظ رہنا گارنٹیڈ ہے اس خطبہ سیدہ کو پڑھنے کے نتیجے میں۔ جسے اپنے عقیدے پر ذرہ برابر خوف ہو، اپنے بچوں کے عقیدے پر،
اس خطبہ جناب زہرا کی تکرار کیا کرے، اسے ریپیٹ کرے، اپنے بچوں کو سمجھائے، سکھائے، سنائے کہ پوری تاریخ اسلام اسے خطبے میں جمع ہو گئی۔ جب شہزادی نے اپنے خطبے کو مکمل کیا، روایت کے جملے ثم عطفت علی قبر ابیہا، پھر دختر رسول اپنے بابا کی قبر اطہر کی طرف متوجہ ہوئیں اور ایک مرتبہ بابا کا مرثیہ پڑھا۔ مرثیہ در حقیقت بابا کا نہیں، اپنے حال کا پڑھ رہی تھی۔ قد کان بعدک انباء وہنبثا لو کنت شاہدھا لم تکثر الخطب۔ اے بابا، آپ کے بعد ایسی ایسی مصیبتیں ہم پر آئیں، اگر آپ ان کے گواہ ہوتے، آپ دیکھ رہے ہوتے، آپ موجود ہوتے، ہمارے درمیان ہوتے تو اتنی بڑی مصیبتیں نہ آتی۔ بابا کیا ہوا؟ فرماتی ہیں انا فقدناک فقد الارض وابلھا، بابا ہمارا آپ کو کھونا بالکل ویسا ہی ہے، آپ کا ہمارے درمیان سے چلے جانا آپ کے اہل بیت کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسے زمین بارش نہ ہونے سے پانی سے خشک ہو جاتی ہے اور ڈراؤٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ انا فقدناک فقد الارض وابلھا۔ شہزادی نے اپنے مرثیے کے جملوں کو آگے بڑھایا، تجہمنا الرجال واستخف بنا ولما قبرت۔ اے بابا، آپ کے بعد لوگوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے حق میں بڑی کوتاہی کی گئی، اور چونکہ آپ چلے گئے والارض مغتصب، ہماری ساری زمین کو غصب کر لیا گیا۔ فرماتی ہیں وَكُنْتَ بَدْرًا وَنُورًا يُسْتَضَاءُ بِهِ، بابا آپ وہ چاند تھے، وہ بدر تھے، وہ نور تھے کہ جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ آپ پر پروردگار کی کتاب کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ وَكَانَ الْجِبْرِيلُ يُؤْنِسُنَا بِآيَاتِهِ، جبریل اللہ کی آیتیں آپ پر لے کر اترتے تھے تو ہمیں انس ملتا تھا، مگر جب سے آپ گئے ہیں آپ کی زہرا کے لیے سوائے تنہائی کے کچھ نہیں رہا۔ اور عجیب بند اس مرثیے کا جانتے ہیں کیا ہے؟ فَلَيْتَ قَبْلَكَ كَانَ الْمَوْتُ صَادَفَنَا، خدا کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے کہ باپ کے چلے جانے کے بعد موت کی تمنا کرتی نظر آئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زاداروں، شب شہادت دختر رسول آ گئی، خود کو رونے کے لیے آمادہ کر لیجئے۔ آج خلاصہ شہادت پڑھوں گا، کل تفصیل سے مصیبت کا بیان ہوگا۔ فَلَيْتَ قَبْلَكَ كَانَ الْمَوْتُ صَادَفَنَا، اس ایک بند میں شہزادی نے اپنی پوری مصیبت کو سمیٹ۔ اے بابا، کاش کہ یہ موت آپ سے پہلے آپ کی بیٹی کو آ گئی۔ نہ جانے بعد رسول دختر رسول پر ایسی کون سی مصیبتیں آئیں کہ بابا کی قبر کا رخ کے موت کی تمنا کر رہی ہے۔ روایت کے جملے، شہزادی یہ مرثیہ پڑھ کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، شہزادی اس مرثیے کو پڑھ کے آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ رسول کی بیٹی روتے روتے اپنے گھر لوٹ کر گئی۔ نہ صرف دختر رسول کو اس کا حق نہ دیا گیا، امت نے اتنی بھی حیا نہ کی، دختر رسول ہے، روتی ہوئی اپنے گھر جا رہی ہے۔ گھر پہنچی ہیں، گھر میں علی بڑی بے چینی سے شہزادی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی کے پاس آ کر بیٹھی اور اپنے گریے کو بڑھا دیا۔ کیوں؟ بڑی واضح سی بات ہے، جو غیروں کے درمیان ہو، بہت زیادہ غمزدہ ہو، کھل کر نہیں رو پاتا، مگر جہاں کوئی اپنا مل جائے، ارے سینے سے سر ٹکا کے دل کھول کے روتا ہے۔ دختر
رسول جب گھر لوٹی ہیں، علی کے پاس بیٹھی ہیں اور ایک مرتبہ اپنی غربت کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اے علی، میرے بابا کے بعد اس امت نے کیسے بابا کی اکلوتی بیٹی سے اپنا منہ مول لیا؟ اے علی، یہ میرا حق غصب کر گئے۔ اے علی، یہ میری اولاد کی میراث کو کھا گئے۔ علی کس عالم میں، ذرا علی کی غربت کو محسوس کرنا۔ بعد رسول، دختر رسول تکلیف میں ہے، غم میں ہے، کون دلاسا دے رہا ہے؟ علی دلاسا دے رہا ہے۔ جب تک رسول حیات رہے علی تھے، رسول کے بعد زہرا روتی رہیں، علی دلاسا دے رہے تھے۔ ذرا غربت علی کو محسوس کیجئے، علی کو کون دلاسا دے؟ دختر رسول، لا ویل لکی بل الویل لشانک، اے دختر رسول آپ کے لیے کوئی فریاد کی گنجائش نہیں ہے۔ دختر رسول آپ فریاد نہ کیجئے، آپ آہ نہ کیجئے، یہ فریاد آپ کا دشمن کرے گا۔ اے دختر رسول یبن صفوت النبوہ، اے دختر رسول آپ تو نبی مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، آپ پر یہ فریاد نہیں جچتی۔ اے دختر رسول اللہ نے آخرت میں اس کے آپ کے لیے اس کے عوض بہت زیادہ رکھا ہے۔ علی دلاسا دیتے جاتے تھے، زہرا روتی جاتی تھی، فریاد کرتی جاتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ کچھ ہی دن گزرے، کیسے گزرے؟ کانت بعد ابیہا، بی بی اپنے بابا کے بعد معصبۃ الراس، زخمی سر کے ساتھ تھیں، باکیۃ العین، آنکھ سے ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے، ناحلۃ الجسم، جسم انتہائی لاغر و ناتواں ہو چکا تھا۔ اس جملے کی تفسیر کر دوں عزیزو، ناحلۃ الجسم، جسم کتنا لاغر ہو چکا تھا جسم شریف۔ جناب فضہ نے بعد میں جناب فضہ سے بعد میں کسی نے پوچھا تھا، اے جناب فضہ آپ کی شہزادی کا بعد رسول کیا حالت ہو چکی تھی، کیا کیفیت ہو چکی تھی؟ رو کر فرماتی ہیں کہ جب میری شہزادی بستر پر آرام کے لیے تشریف لے جاتی تو دور سے دیکھنے پر مجھے خبر نہ ہوتی کہ رسول کی بیٹی آرام کر رہی ہے یا بستر پہ چادر رکھی ہوئی۔ منحدۃ الرکن، بعد رسول بی بی کی کیفیت کیا ہے؟ کمر غم سے جھک چکی ہے، یغشا علیہا ساعتاً بعد اخرى، ارے ہر لہجے بی بی کو غشاتا تھا، پھر رفاقہ ہوتا تھا، پھر غشاتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق وَكَانَتْ عَلِيلَةً شَدِيدَةَ الْمَرَضِ، رسول کے بعد نہ جانے کیا غم آن پڑے، شدید بیماری اور مرض میں مبتلا تھی۔ خود کو رونے کے لیے آمادہ کیجئے عزیزوں، شب شہادت فاطمہ ہے، حسن و حسین کی یتیمی کی رات ہے، زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے۔ جملہ کہا کرتا ہوں نا، شب شہادت ہے، یہ 95 دن والی روایت، 95 ڈیز والی روایت کی شب شہادت ہے، یعنی اب اس کے بعد اس برس کوئی رات نہ ملے گی دختر رسول پر رونے کے لیے۔ جسے یقین ہو اگلے برس پھر فاطمیہ پائے گا وہ بے شک نہ روئے، یا جسے لگتا ہو کہ میں نے دختر رسول کی مصیبت کا حق ادا کر دیا وہ بھی نہ روئے۔ بس اتنا یاد رکھنا، علی جب تک زندہ رہے نبی کی بیٹی پر روتے رہے۔ وہ شہزادی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، حسنین کریمین کو ان کی مادر گرامی کا پرسہ دینا ہے، جناب زینب کو یتیمی کا پرسہ دینا ہے، علی کے لیے ان کی غربت کا مرثیہ پڑھنا ہے۔ ہاں زاداروں، ایک رات آئی کہ جب دختر رسول کی صحت کچھ بہتر محسوس ہونے لگی،
جناب اسما روایت کرتی ہے، میں نے دیکھا آج دختر رسول کی ذات گرامی میں عجب نشاط ہے، اپنے بستر سے صبح کے وقت اٹھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، شہزادی بہترین لباس زیب تن کرتی ہیں، حسن و حسین کو تیار کرتی ہیں، حسن و حسین کو گھر سے باہر انصار مدینہ کے گھر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ ایک مرتبہ کمسن شہزادوں کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے یہ بیمار بی بی غذا تیار کرتی ہیں، علی کو اپنے پاس بلاتی ہیں، اپنے پاس بٹھاتی ہیں، اے علی میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ جانتے ہیں علی کو مخاطب کر کے کیا فرمایا بی بی نے؟ اس جملے کے درد کو محسوس کرنا۔ علی کو اپنے پاس بٹھایا اور تڑپ کر کہنے لگی ما وجدتنی کاذبۃ ولا خائنہ، اے علی آپ نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے نہ پایا۔ اے دختر رسول حاشا وکلا آپ کی ذات گرامی اور جھوٹ، شاید شہزادی کے دل میں وہ درد تھا، ارے مجھ نبی کی بیٹی کو دربار میں جھٹلا دیا گیا۔ اے علی آپ گواہ رہنا، آپ نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے نہ پایا۔ اے علی آپ میرے حق کو معاف کرنا، میں بھی آپ کو اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ اے علی مسجد میں تشریف لے جائیے، نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے گا، جب سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہو جائے سمجھ لیجئے گا فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی۔ میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا، ذرا تصور تو کیجئے شیر خدا نے مسجد میں یہ یاسین کیسے پڑھی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ایک مرتبہ علی مسجد میں تشریف لے گئے، اے اسما میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، جب تک آواز آتی رہے میرے حجرے میں نہ آنا۔ اسما کہتی ہیں میں شہزادی کے حجرے سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، کچھ دیر تک قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی، ارے کچھ دیر بعد آواز تھمنے لگی، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اسی اثنا میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی ہے اسما، ہم حسن و حسین ہیں، ماں فاطمہ کی یاد آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، دختر رسول کے زخمی سر کو یاد کر کے ماتم کرنا۔ اسما کہتی ہے میں نے بچوں سے کہا اے بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس چلے جانا۔ اے اسما آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم نے کب ماں کے بغیر لقمہ کھایا ہے؟ یہ کہہ کر بچے حجرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ ماں کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اجرکم علی اللہ، ایک مرتبہ دوڑ کر مسجد میں آئے، ہائے بابا غضب ہو گیا، ماں فاطمہ نہ رہی۔ مقتل کے جملے ہیں، اے فاتح خیبر و خندق، علی سے کھڑا نہ رہا گیا، قدم لرزنے لگے، مسجد کی زمین پر آ گرے، انا للہ